پاکستان میں نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں؟ حالیہ وقتوں میں یعنی یہ پچھلے تقریباً 3-4 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں نوجوان جو ہے نا وہ ملک چھوڑ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا ٹینیور ہے پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن یہاں سے بھی نوجوان جا رہے ہیں نا، تو یہاں تو پھر نہیں جانا چاہیے نا ان کو۔ پی ٹی آئی کا ایک نوجوانوں کے حوالے سے منشور ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ سارا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ سر 100% تو میں اس کو کریکٹ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کچھ گنجائش ہے۔ قبائلی علاقوں کا نوجوان ہے، ان کی کیا مسائل ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے قبائلی علاقوں کا، قبائلی نوجوانوں کا، وہ بدامنی کا ہے۔ جی، تو پی ٹی ایم جو ہے وہ بھی ایک نوجوانوں کی تنظیم ہے، وہ یہ ہمارے سامنے جو ہے نا آپ کی بھی علم میں ہوگا، زیادہ اس کا ٹائم نہیں ہوا ہے۔ منظور پشتین بھی جو ہے نا ایک نوجوان ہے بالکل، تو ان کی جو مطلب سیاست ہے، ان کا طریقہ جو ہے، آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ منظور پختون کی جو مطالبات ہیں وہ جو کر رہا ہے بہت زبردست کر رہا ہے۔ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا نوجوان ہے وہ کسی دلیل کو نہیں مانتا ہے، وہ جو اس کو اپنا لیڈر جو بھی بات کرتا ہے بس اسی کو جو ہے نا بلائنڈلی فالو کرتا ہے۔ عمران خان صاحب ہے نا، اب تو خیر وہ جیل میں ہیں، وہ خود جو ہے نا ان نوجوانوں کو اس نے ایسا ٹرین کیا ہے، وہ اپنے بیانات سے، اپنے جو ہے نا تقریروں سے اشتعال دلاتا تھا۔ وہ میں آپ کو کئی بتا سکتا ہوں، اتنے سارے ویڈیوز اس کے ہیں۔ عمران خان کا اس میں مطلب یہ تھا کہ نوجوانوں میں شعور آ چکا ہے۔ پی ٹی آئی کا یوتھ ہے، اس کی عمران خان کے ساتھ جو ایک لگاؤ ہے، یہ کس بنیاد پہ ہے؟ بہت زیادہ، یعنی وہ عمران خان کیوں آپ لوگ کو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگ؟ یہ تو ابھی تک کسی نے یہ نہیں بتایا تھا، کسی پولیٹیشین نے، کہ آپ سیرت النبی کو فالو کریں۔ عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگتا ہے کہ وہ مذہب کارڈ کا بڑا جو ہے نا طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ سارا مدینہ کی ریاست کے یہاں مطلب گراؤنڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا مطلب مذہب کارڈ کا استعمال تھا؟ پی ٹی آئی، یوتھ اور سارا انصاف اس طرح کی تحریک نہیں چلا سکے جو مؤثر ہو، عمران خان صاحب کو واقعی جو ہے نا جیل سے رہا کروا دے۔ اچھا، وہ کیوں نہیں چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب رہا ہو؟ سر اگر خان صاحب رہا ہو جائے تو یہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں ہماری لیڈرشپ، پھر یہ عیاشیاں کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کو میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، نوجوان کسی بھی معاشرے کا ایک بڑا اثاثہ ہوتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر یہی نوجوان ملک کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں۔ پاکستان میں پہلے نوجوانوں کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب حالیہ وقتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں نوجوان بڑی تعداد میں پارلیمنٹ کا حصہ بنے ہیں، اور اس میں یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا کردار رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے نوجوانوں کو بڑا پروموٹ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پہ ایک سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا نوجوان جو ہے وہ کسی دلیل کو نہیں مانتا ہے، وہ اپنے لیڈر کی جو بھی بات ہوتی ہے اس کو وہ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو پاکستان کا نوجوان ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑا مایوس ہے، وہ ملک چھوڑ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان سب موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے، اور آج ہم نے اپنے پروگرام میں ایک نوجوان کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہدایت دانش۔ ہدایت دانش کا تعلق قبائلی ضلع باجوڑ سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ینگ لیڈرز پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں۔ ہدایت دانش انصافین بھی ہے، تو وہ ہدایت دانش آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی سر۔ اچھا، یہ بتائیں کہ پاکستان میں نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں؟ سر پاکستان میں نوجوانوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم سٹارٹ سے شروع لیں، پاکستان میں ایجوکیشن، جی، کوالٹی ایجوکیشن نوجوانوں کو پرووائڈ نہیں ہوتا۔ نوجوانوں کو لرننگ کا وہ بیک گراؤنڈ ہم پرووائڈ نہیں کرتے ہیں،
جسٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ نوجوان آ کے اپنی فیس جمع کرے. لیب کا سسٹم نہیں ہے, لائبریری کا سسٹم نہیں ہے, کمپیوٹر کا سسٹم نہیں ہے. دوسری جانب نوجوانوں کو ابھی تک جو پولیٹیکل شعور تھا وہ نہیں دیا گیا تھا. ابھی نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت آ رہی ہے, اپنے آپ میں وہ شعور بلڈ کر رہی ہے. جو آپ نے بتایا کہ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے. اس سے پہلے اچھا کسی نے یہ نہیں کیا تھا, یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوا. اچھا. تو یہ جو میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ حالیہ وقتوں میں یعنی یہ پچھلے تقریباً 3-4 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں نوجوان جو ہے نا وہ ملک چھوڑ رہے ہیں. جی ایک تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے, یعنی ان کی پرسنٹیج جو ہے بہت زیادہ ہے. لیکن یہ ساتھ میں یہ بدقسمتی ہے کہ وہ نوجوان جو اس ملک کا آگے جا کے جو ہے نا اس کا وہ ایک مستقبل ہے, وہ جا کے جو ہے نا یہ ملک چھوڑ رہا ہے, وہ کسی اور ملک کا جو ہے نا اس کا وہ ایک حصہ بن رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی مین وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو ہم اس ملک کے مستقبل نہیں سمجھتے. اصل مسئلہ یہ ہے, میں اگر یہاں پہ ڈگری لوں, میں نے ڈگری لی ہے, مجھے کوئی وہ پلیٹ فارم کوئی بھی پرووائڈ نہیں کرتا. میں اگر جاب کی بات کروں تو جاب مجھے نہیں دے رہا. اگر دے بھی رہے ہیں تو اس کا ایک فکس معاوضہ ہوتا ہے. معاوضے کے بعد جو وہ ڈیزرونگ پوسٹ ہوتے ہیں اس پہ ہمارے ماشاءاللہ ریٹائر بے روزگار آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ہمارا وہ حقوق آ جاتے ہیں. دوسری طرف اگر میں بزنس کی بات کروں تو میں مڈل کلاس سے بزنس رکھنے والا تعلق رکھنے والا بندہ, میں اپنا بزنس کیسے چلاؤں گا؟ اس کے لیے لونز چاہیے مجھے. لونز ماشاءاللہ ہمارا گورنمنٹ ہمیں دے ہی نہیں رہا ہے. تو نوجوان اس پہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ ویزا لے کے باہر شفٹ ہو کے اپنا فیوچر صحیح طریقے سے گزارے, اپنا زندگی صحیح طریقے سے گزارے, اپنا مستقبل بنائے. اچھا یہ اگر آپ ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا اس میں بڑا کردار ہے, آپ کی بات جو ہے آپ نے بھی یہ بات کی. تو جو خیبر پختونخوا ہے یہاں پہ تو پچھلے تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا ٹینیور ہے پاکستان تحریک انصاف کا, لیکن یہاں سے بھی نوجوان جا رہے ہیں نا, تو یہاں تو پھر نہیں جانا چاہیے نا ان کو. جی بالکل سر. ابھی خیبر پختونخوا کا گورنمنٹ تقریباً 1 سال پہلے انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک لون پروگرام کا انعقاد کیا ہے. احساس نوجوان پروگرام جو ہے اس میں نوجوانوں کو وہ بلا سود قرضے دے دیتے ہیں 5 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ تک. تو کافی نوجوان ہم نے دیکھے جو اس معاوضے اس قرضے کو لے کے انہوں نے اپنا اسٹارٹ کیا ہے. تو ایک اچھی انیشیٹو ہے. فیڈرل ہمارا جو گورنمنٹ ہے ان کو بھی چاہیے کہ نوجوانوں کو سپورٹ کریں. اچھا. تو یعنی آپ اب جیسے آپ اب نوجوان ہیں, آپ کی جو یوتھ اسمبلیز وغیرہ ہے یہاں خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے یہ ینگ پارلیمنٹیرین اس میں بڑے جو ہے نا وہ ٹرین بھی ہو رہے ہیں, میں اس پہ بھی آؤں گا. لیکن آپ مطلب کیا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے نا ہمارے ملک کا جو نوجوان ہے وہ یہاں پہ رہیں, ان کے لیے کیا کیا ایسے مطلب جو کیا ایسا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے کہ وہ یہاں رک جائے؟ سر یہاں پہ تو پہلے ہمارا ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ. جمہوریت نہیں ہے سر, یہاں پہ جمہوریت بحال ہونا چاہیے. یہاں پہ نوجوان کو پروٹیکشن آف لائف دینا چاہیے, پروٹیکشن آف رائٹ دینا چاہیے, فریڈم آف اسپیچ دینا چاہیے. وہ ان تینوں میں سے نوجوان کو آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کوئی بھی میسر نہیں ہے. نوجوان اگر فریڈم آف اسپیچ کو یوز کر کے کوئی بات کرے تو ان کو اٹھایا جاتا ہے, ان کو پروٹیکشن آف لائف نہیں دیا جاتا ہے بلکہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ آپ نے واقعات دیکھے ہوں گے کہ ہماری نوجوان ہماری باجوڑ سے تعلق رکھنے والا ہمارا لیڈر ریحان زیب, ان کو ٹارگٹ کیا گیا. وہ بھی ایک بااختیار نوجوان تھا, ایک امپاور نوجوان تھا. تو یہاں پہ تو سب سے پہلے فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے. دوسری طرف یہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن ہونا چاہیے. تیسرے یہاں پہ ڈیجیٹل سکلز پرووائڈ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا نوجوان ایک بااختیار نوجوان بنے, وہ یہاں پہ اپنا وہ زندگی گزارے, دوسروں کے کام نہ آئے. تو یہ بہت بہتر ہوگا. اچھا, جو آپ چونکہ انصافین ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس سے آپ کا تعلق ہے, تو جو پی ٹی آئی کا ایک نوجوانوں کے حوالے سے منشور ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ سارا عمل درآمد ہو رہا ہے یا اس میں ابھی بھی جو ہے نا کچھ گنجائش ہے؟ سر کس طرح مطلب نوجوانوں کو جو ایمپاور کر رہے ہیں, جو لیڈرشپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں, ہاں بالکل یہی مرشد. جی کچھ خامی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا جو ہے نا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں
وہ یہ نہیں سر، 100% تو میں اس کو کریکٹ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کچھ گنجائش ہے، ابھی اچھا بھی ہے۔ کس طرح ہے سر؟ عمران خان کا جو ویژن تھا، ان کا جو ویژن تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہر نوجوان کو بااختیار بناؤں گا، میں ہر نوجوان کو لیڈر بناؤں گا، جو کہ ماشاءاللہ اس میں وہ کامیاب ہوا۔ آج کل اگر دیکھا جائے ہمارا ہر ایک نوجوان ایک ویل ایجوکیٹڈ بندے کے ساتھ ساتھ وہ ایک پولیٹیشین بھی ہیں، وہ ایک لائر بھی ہے، ان کو رول آف لا کی بھی پتہ ہے، سب چیزوں پہ ان کا مطلب وہ پتہ ہے ان کو۔ دوسری طرف ابھی بھی کچھ جو بااثر نوجوان آتے ہیں جو ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کافی اچھا ہو، تو ان کو زیادہ تر ترجیح دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو مڈل کلاس جو یوتھ آتا ہے۔ ان کے لیے کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں ہوتا، ایک تو ان کا کوئی بھی اس کی فیملی میں پولیٹیشین نہیں رہتا ہے، تو ان کے لیے راستے میں کافی رکاوٹیں آتے ہیں۔ اچھا یہ اب یعنی ہم خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے یہاں پہ جو ینگ لیڈرز پارلیمنٹ ہے، جیسے یوتھ اسمبلیاں ہیں، 2-3 اس طرح کی فورمز ہے جو باقاعدہ جو ہے نا ان کی اسمبلیاں ہوتی ہے، اس میں وزیر اعلیٰ بھی ہوتا ہے، اس میں وزراء بھی ہوتے ہیں، باقاعدہ جو ہے نا اس کی ایک جیسے اس میں اسمبلی میں ایک سیشن ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ اسمبلیوں کے سیشن بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور یہ کب سے شروع ہوئی، اس کے کیا کرائیٹیریا ہے، کچھ اس سے فائدہ ہو رہے ہیں نوجوانوں کو؟ جی سر، میں چونکہ میرا تعلق ینگ لیڈرز پارلیمنٹ سے، میں ینگ لیڈرز پارلیمنٹ کی جو انیشیٹو ہے، ان کا جو گول ہے، اس کو میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں، تو میں اس پہ بات کروں گا۔ ینگ لیڈرز پارلیمنٹ یہ 2018 سے یہاں خیبر پختونخوا میں کام کر رہا ہے۔ سر ان کا مقصد کیا ہے، یہ کام کیا کرتے ہیں؟ اس کا مثال سر آپ ایک اکیڈمی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جی، یہ ایک اکیڈمی ہے، یہاں پہ نوجوانوں کو سکل سکھائے جاتے ہیں، نوجوانوں کو یہاں پہ لیڈرشپ سکل کے ساتھ ان کو امپاور کرنا، ڈیجیٹل سکل، کمیونیکیشن سکل، پبلک سپیکنگ وغیرہ۔ دوسری طرف یہ نوجوانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ رول آف ایم این اے کیا ہے، رول آف ایم پی اے کیا ہے، رول آف منسٹر کیا ہے، اور نوجوانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کارکن نہیں لیڈر بنیں، اپنے آپ کو لیڈر بنائے، دوسرے کے لیے زندہ باد اور مرد آباد سے اچھا ہے کہ تاکہ آپ اپنے اوپر کام کریں۔ ابھی ریسنٹلی ان نوجوانوں پہ ہمارے جو وہ بڑے بڑے پولیٹیشین ہیں، ان کی جانب سے کافی تنقیدی پہ آ رہی ہے۔ سر ایک گیدرنگ میں بیٹھا تھا، اس میں ایک بزرگ پولیٹیشین تھا، وہ آ کے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ جو کر رہے ہو آپ کافی اچھے جا رہے ہو، لیکن آپ کو مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ ہم نے ان سے کہا کہ حاجی صاحب کس طرح کی مزاحمت؟ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پولیٹیشین ہے یہ آپ کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ان لوگوں کی سیٹ چھین رہے ہیں۔ جی سر ابھی اگر آپ یوتھ کی بات کریں، یوتھ پارلیمنٹ کی بات کریں، میں نے جو ریحان زیب کا ذکر کیا وہ یوتھ پارلیمنٹ سے نکلا ہوا ایک بندہ تھا، آپ بھی سمجھتے ہو کہ وہ کتنا باشعور بندہ تھا۔ ان کو یوتھ پارلیمنٹ نے پالش کیا تھا۔ میں باجوڑ سے آ کے، ان پہاڑوں سے آ کے، مجھے بھی اتنا، میں کہہ دیتا ہوں مجھ میں اتنا شعور نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی جو زندگی تھی، اسٹوڈنٹ لائف تھا، وہ زندہ آباد مرد آباد پہ گزارا تھا، اور دوسری کی لیڈرز پہ تنقید کرنا، اپنے میرے لیڈر کے بارے میں یہ کہا۔ جب میں نے یوتھ پارلیمنٹ جوائن کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ تنقید بھی ہوگی، تعریف بھی ہوگی، آپ نے برداشت کرنا ہوگا۔ تو نوجوانوں میں وہ برداشت لے کے آنا، نوجوانوں کو جو غلاظت کی سیاست سے اس سے دور رکھنا کہ گالیاں بکو، ایک دوسرے کی تذلیل کرو، یوتھ کو امپاور کرنا۔ دوسری طرف سر یہ یوتھ پارلیمنٹس ایکسپوجر وزٹس ارینج کرتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی، سینٹ آف پاکستان، ہمارا جو ریسنٹلی ایک وزٹ ہوا تھا نیول ہیڈ کوارٹر، تو ہم ہر جہاں پہ بیوروکریٹس ہیں، ہمارے اے سیز ہے، ڈی سیز ہے، ان کے ساتھ ہمارا اپنا ایک ایم او یو سائن ہوتا ہے، ہم ان سے کولیبریشن میں کام کرتے ہیں، یوتھ کو امپاور کرتے ہیں، یوتھ کو آگے لے کے آتے ہیں سر۔ اچھا، تو اس سے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کی تربیت ہو رہی ہے؟ بالکل حد سے زیادہ۔ میں آپ کے سامنے ابھی بیٹھا ہوں، یہ یوتھ پارلیمنٹ کی بدولت میں یہاں پہ آ گیا۔ اچھا، اب یہ ایک تو جو ہے نا پورے پاکستان کا نوجوان ہے، پھر کچھ ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں ان کا نوجوان جو ہے نا، چونکہ آپ وہ بھی ہیں، آپ مطلب یعنی قبائلی علاقے، آپ باجوڑ سے تعلق ہے، میرا بھی ایک قبائلی علاقے سے تعلق ہے،
مجھے پتہ ہے کہ وہ علاقے کس طرح جو ہے نا وہ پسماندہ رہے، پھر وہاں کا نوجوان جو ہے نا وہ یہاں کے نوجوان سے وہ مطلب ہر نوجوان کے بڑے مسائل ہے، وہ جو اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایسے وہ آپ کو انبار جو ہے نا مسائل کے لگا دیں گے، لیکن جو قبائلی علاقوں کا نوجوان ہے ان کی کیا مسائل ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، پھر ایک کچھ اور سوالات بھی ہیں میں اس حوالے سے پھر آپ سے کروں گا، لیکن آپ یعنی جنرلی کیا ان کی کیا مشکلات ہیں؟ سر ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے قبائلی علاقوں کا، قبائلی نوجوانوں کا، وہ بدامنی کا ہے. جی سر میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمیں پروٹیکشن آف لائف نہیں مل رہا ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں یوتھ پارلیمنٹ میں ہمارے ممبر زیادہ تر ہمارے قبائلی علاقے سے ہی، ہماری خوش قسمتی ہے. اچھا وہاں پہ جو مین ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے وہ بدامنی کا، کہ وہاں پہ دھماکہ ہوا، ہمارے نوجوان شہید ہو گئے، وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہوا. تو مین ایشو آج کل بلکہ صرف قبائلی اضلاع میں نہیں، پوری خیبر پختونخوا میں بدامنی کا زیادہ ہے. تو مین میں اس کو کہہ سکتا ہوں. اچھا تو یہ مطلب اس بارے میں کیا پھر آپ کے اس کا سلوشن کیا ہے، کیسے یہ حل ہو سکتا ہے یہ مسئلہ؟ سر مسئلہ آج کل اگر بات کیا جائے تو ہماری یوتھ، ہمارے وزیر اعظم اپنے اختیار میں نہیں ہیں، ان کی باتیں کوئی بھی نہیں مانتا، تو ہمارے نوجوانوں کی باتیں کون مانیں گے. لیکن پھر بھی ہم اپنے ایفرٹس کر کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ اجاگر کر دیتے ہیں، وہ اعلیٰ اقتدار والوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پھر ماننا نہ ماننا، اس پہ عمل کرنا نہ کرنا اس کے کام ہے. دوسری جانب سر اگر یہ جو یوتھ ہے آج کل، میرالی میں کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا، وہ ڈرون اٹیکس ہوا، اس میں بچے شہید ہوئے. وہ مسئلہ یہ بڑے بڑے ایوانوں تک اس نوجوانوں نے پہنچایا. تو ایک بہت بڑا بینیفٹس ہے اس نوجوانوں. وہ میرالی میں بالکل جو ڈرون اٹیک ہوا تھا وہ اس میں تو ساری سیاسی جماعتیں تھیں، لیکن اس میں جو بڑا کردار تھا وہ پی ٹی ایم کا تھا، پشتون تحفظ موومنٹ. تو پی ٹی ایم جو ہے وہ بھی ایک نوجوانوں کی تنظیم ہے. وہ یہ ہمارے سامنے جو ہے نا آپ کے بھی علم میں ہوگا، زیادہ اس کا ٹائم نہیں ہوا ہے. منظور پشتین بھی جو ہے نا ایک نوجوان ہے بالکل. محسن داوڑ بھی تھے، اب وہ ایک اور جماعت میں چلے گئے ہیں، لیکن وہ بھی ایک نوجوانوں کی جماعت ہے، قبائلی علاقوں سے اٹھی ہے. تو ان کی جو مطلب سیاست ہے، ان کا طریقہ جو ہے، آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ سر منظور پختون، پہلے ہم نے شعور کی بات کی کہ عمران خان نے یوتھ کو شعور دیا. اس میں اگر میں کریڈٹ منظور پختون کو بھی دوں تو میں ٹھیک ہوں گا میرے خیال میں، کہ منظور پختون نے بھی اپنا بہت کردار ادا کیا ہے قبائلی نوجوانوں کو شعور دینے میں. صحیح. منظور پختون کی جو مطالبات ہیں وہ جو کر رہا ہے بہت زبردست کر رہا ہے. وہ ہماری حقوق کی بات کر رہا ہے، وہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہے، وہ رول آف لا کی بات کر رہا ہے. جہاں پہ جو بھی بندہ یوتھ کے لیے کام کرے گا، ہماری اچائی کے لیے کام کرے گا، بدامنی کے خلاف کام کرے گا، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا ہے دانش صاحب، یہ جو پاکستان تحریک انصاف سے منسلک نوجوان ہے، وہ ظاہر ہے کہ جیسے میں نے اسٹارٹ میں بھی کہا کہ پی ٹی آئی کا ایک یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو آگے کیا ہے، پارلیمنٹ کا ایسا بنایا ہے. یہ اس وقت بھی جو ہے نا خیبر پختونخوا اسمبلی میں کئی نوجوان جو پہلے یوتھ کا حصہ تھے، یہی جو پاکستان تحریک انصاف کا یوتھ ونگ تھا، اب وہ جو ہے نا اچھی وہ ایم این اے ہے، ایم پی ایز ہے، وہ وزراء ہے بلکہ اس میں. لیکن ساتھ میں ایک یہ بھی جو ہے نا بڑا ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا نوجوان ہے وہ کسی دلیل کو نہیں مانتا ہے، وہ جو اس کو اپنا لیڈر جو بھی بات کرتا ہے بس اسی کو جو ہے نا بلائنڈلی فالو کرتا ہے. نہیں سر، یہ غلط ہے. بالکل پی ٹی آئی کی زیادہ تر نوجوان وہ پڑھے لکھے ہیں. پڑھے لکھ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ دلیل کو بھی مانتا ہے، اگر دلیل کو دلیل کے طریقے پہ پیش کیا جائے. یہ نہیں کہ آپ نے یہ کیا میں نے وہ کیا، یہ تو کوئی بھی اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ دلیل کے ساتھ بات کریں، عمران خان کو کسی پوائنٹ میں غلط ثابت کریں دلیل کے ساتھ، ہم مانیں گے، کیوں نہیں. لیکن وہ جو دلیل یہ پیش کرتے ہیں وہ تو دلیل ہی نہیں ہوتا، وہ تو ایک من گھڑت کہانیاں ہوتی ہے کہ فلاں اخبار نے یہ لکھا، فلاں نیوز چینل پہ یہ آیا، تو اس کو تو دلیل کے طور پہ مانا نہیں جا سکتا سر. نہیں، وہ مطلب جی جو ابھی سوشل میڈیا پہ خاص کر ہم دیکھتے ہیں نا، اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ تو بالکل ہمارے سامنے ہے. یعنی آج سے کوئی 8 10 12 سال پہلے اس طرح نہیں تھا کہ وہ یہ جو ایک کلچر جو ہے نا وہ گالی گلوچ کی وہ جو ہے نا کلچر، جی بریگیڈ اس کو کہتے ہیں، باقاعدہ نام دیا گیا ہے کہ وہ کسی
پولیٹیشین کی جو ہے نا وہ اس کی شلوار اتار دے, گالیاں دے, تو یہ مطلب ہم نے یہ ابھی تمام جماعتوں میں ہے, لیکن پہلے ہم نے یہ دیکھا پی ٹی آئی میں. جی سر, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ابھی جو میں آپ کو اگر اپنی گول کے بارے میں بتاؤں, میرا گول کیا ہے ایز اے یوتھ لیڈر. سر میرا بھی یہی گول ہے کہ میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ نوجوان جو گالیاں بکتے ہیں دوسروں کو, جو رگڑتے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہر سیاسی لیڈر کو ان کو عزت دینا, ان کو رسپیکٹ دینا. سر کرنٹلی ہمارا ایک وزٹ ہوا تھا سینیٹ آف پاکستان, وہاں پہ ہماری جو سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کی باری آئی تو انہوں نے جو چیئرمین صاحب تھا انہوں نے سینیٹر احمد ولی خان صاحب کو بھیجا کہ یہ خیبر پختونخوا کی نوجوان ہے اور آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے. تو ہم ایک باشعور یوتھ وہاں پہ تھے. ہم نے سر یہ نہیں دیکھا کہ یہ احمد ولی خان کے ساتھ ہمارے وہ سیاسی اختلافات ہیں. ہم نے جا کے ان سے وہ سرٹیفکیٹس بھی وصول کی, ان کو عزت بھی دیا کیونکہ وہ ہمارا سینئر ہے. سر پہلے ہوتا تھا یہ, ابھی اگر آپ دیکھ لیں نوجوانوں میں اتنا شعور آیا ہے, وہ جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہو, کہ وہ گالیاں گلوچ وہ کافی کم ہو چکے ہیں. اچھا مطلب پہلے تھا, آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تھا؟ بالکل تھا, ہر ایک میں تھا, صرف پاکستان تحریک انصاف میں نہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں نا, اب تو خیر وہ جیل میں ہیں, وہ خود جو ہے نا ان نوجوانوں کو اس نے ایسا ٹرین کیا ہے, وہ اپنے بیانات سے, اپنے جو ہے نا تقریروں سے اشتعال دلاتا تھا. وہ ہمیں, میں آپ کو کئی بتا سکتا ہوں, اتنے سارے ویڈیوز اس کے ہیں. مجھے یاد آ گیا کہ جب یہ کچھ لوگ جو پی ٹی آئی سے چلے گئے تھے یا سینٹ کے الیکشن میں, وہ ان پہ الزام تھا کہ کوئی 10-12 ان کے جو ایم پی ایس تھے انہوں نے ووٹ بیچا تھا. تو اس کے بارے میں عمران خان کیا کہتے تھے کہ یہ تم لوگ جو ہے نا گلیوں میں باہر نہیں نکل پاؤ گے, تم لوگوں کو کوئی رشتہ نہیں دے گا, تم بازاروں میں نہیں جا سکو گے. یعنی وہ بتا رہا تھا نوجوانوں کو کہ جب یہ بازاروں میں جائیں تو آپ ان پہ جو ہے نا آوازیں کسیں, آپ ان کو جو ہے نا مطلب بے عزت کریں. یہ بالکل صاف جو ہے نا نظر آتا تھا کہ عمران خان نے نہیں سر, آپ نے مطلب دوسری طرف ان کو دیکھا ہوگا. عمران خان کا اس میں مطلب یہ تھا کہ نوجوانوں میں شعور آ چکا ہے. آپ کو جس نوجوان نے یہ ووٹ دیا ہے وہ آپ سے ضرور اپنے ووٹ کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے کس نام پہ آپ کو ووٹ دیا تھا اور آپ نے میرے ووٹ کا سودا کر کے اس کو بیچ دیا. تو یہ نوجوان آپ کو معاف نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے ان کے ضمیروں کو بیچا ہے. تو اس میں میرے خیال میں خان صاحب کا مطلب یہی. نہیں, یہ دوسری سر, اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کریں, عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے جتنی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, آپ اس میں مجھے ایک بندہ بتائے کہ مطلب اس کو فنڈنگ ہوتا ہے یا ان کو سوشل میڈیا کے لیے اسپیشلی ہائر کیا. یہ یوتھ والنٹیئرلی عمران خان کو فالو کرتے ہیں, والنٹیئرلی اپنی ہی پیسوں پہ پیکج کر کے جتنی بھی من گڑت باتیں ہوتی ہیں, جتنی بھی پیک نیوز ہوتے ہیں, ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں. اچھا نہیں, میں جو ہے نا جس طرح اب یہ لندن میں کچھ تھے, جب یہ کوئی نواز شریف وہاں پہ ہوتا تھا تو وہ نکل آتے تھے. ایک لڑکا تو بڑا وہ مشہور تھا جس پہ پر کچھ مقدمہ بھی ہوا. تو اس طرح جو ہے نا یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جب کئی سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جب وہ منسٹر جا رہے ہیں پیچھے سے آوازیں کس رہے ہیں, تو یہ کبھی ہمارے کلچر میں نہیں ہوتا تھا. یہ ہم نے پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہیں, ایسے پولیٹیشین جو بالکل جنہوں نے اوپنلی وہ بکے ہیں, لیکن کوئی اس طرح نہیں کرتا تھا کہ وہ جا کے جو ہے نا اس کے پیچھے آوازیں لگائیں, کوئی اس کو جو ہے نا مطلب کنڈم کریں. یہ بھی کوئی مطلب ایک اخلاقیات ہوتی ہے نا. جی سر بالکل, آپ کو میں نے بتایا, لیکن سر یہ بھی اگر دیکھا جائے نواز شریف صاحب وہ جس ایون فیلڈ میں رہتا ہے وہ ہمارے پیسوں پہ بنا ہے یا نہیں بنا ہے. اگر میں اپنے حق کے لیے ان کو بار بار اس کو یہ پروو کرنا بہت مشکل ہے. پاکستان کے اندر کرپشن جو ہے وہ ہر کوئی کرتا ہے. یہ ایک ایزیوم کرنا کہ جیسے یہ اس پیسوں سے بنا ہے, یہ مطلب یہ مشکل ہوتا ہے. اس طرح آپ ایزیوم نہیں کر سکتے ہیں. پھر تو میں جو ہے نا یہ کہوں کہ جی یہ بنی گال ہو جائے, یہ بھی کرپشن کے پیسوں سے بنی. نہیں سر, یہاں پہ ہمارے جو پولیٹیشین ہے, سر نے بات کی, ہماری جتنی بھی پولیٹیشین ہے ان کا جتنا بھی پیسے ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں. مجھے عمران خان کا بتا دے کہ ان کا باہر کون سی پراپرٹی ہے, کون سا فنڈنگ کو کرتا ہے. حالانکہ ان کا جتنا بھی ہے انہوں نے شوکت خانم کے لیے وقف کیا ہے. دوسری سر, اگر نوجوان, ہاں اس میں کسی سیاسی لیڈر کی اگر سیاست سے بغیر بھی کوئی جو بزرگ ہوتا ہے ان کا تذلیل نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہاں اپنی حق ضرور ان سے وہ ضرور پوچھیں. میں دیکھیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے. ابھی القادر ٹرسٹ کا جو کیس چل رہا ہے عمران خان کے خلاف,
وہ ہے نا اس کے یعنی کہاں گیا؟ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو فیبریکیٹڈ کیس ہے. تو بالکل آپ کی بات مطلب میں یہ اس کو کوئی پروو نہیں کر سکتا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس طرح باقی جو پولیٹیشین اس سے پہلے پاناما میں جس طرح نواز شریف کو سزا ہوئی وہ غلط ہوئی. اب بھی پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوئی. تو اس طرح مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے ہیں. عمران خان کے خلاف 300 سے زیادہ کیسز ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ سارے جو ہے نا مطلب اس بے بنیاد ہے, لیکن یہ اب اس طرح مطلب باقی پولیٹیشین کے خلاف بھی دے تو آپ لوگ اسی کا حوالہ دیتے ہیں. سر ابھی عمران خان کا جو آپ نے القادر ٹرسٹ کی بات کی, ابھی ریسنٹلی کچھ ٹائم پہلے جو دبئی لیکس آیا تھا ان میں کتنی ہماری پولیٹیشین کی پراپرٹیز نکل آئی تھی. کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے یہ رقم آپ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ جس طرح سے عمران خان صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ القادر ٹرسٹ کی جو یہ کہاں سے آئی, تو دبئی لیکس میں بھی بہت سے پولیٹیشین آئے. سر یہاں پہ ایک مسئلہ ہے, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیشین جتنی بھی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ جو آ کے گود میں بیٹھ گیا ان کے سارے کیسز معاف ہیں, ان نے جو کیا ہے وہ معاف ہیں. جو گود سے ہٹایا جائے وہ پھر آ کے ہماری خیر خواہ بن جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جس کو گود سے وہ دور کر دیتے ہیں تو وہ پھر قوم پرست بھی بن جاتے ہیں, وہ عواموں کی خیر خواہ بھی بن جاتے ہیں. اور جب دوبارہ وہ گود میں آ جائے تو ابھی عمران خان صاحب نہیں ہیں وہاں پہ. جب بھی اگر عمران خان صاحب ڈیل مان لے تو ان کا یہ کیسز کچھ ہی منٹ میں ختم ہو جائیں گے. اچھا, یہ جو پی ٹی آئی کا یوتھ ہے اس کی عمران خان کے ساتھ جو ایک لگاؤ ہے یہ کس بنیاد پہ ہے بہت زیادہ؟ یعنی وہ عمران خان کیوں آپ لوگ کو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو؟ سر میں اگر آپ کو اپنا بتاؤں میں عمران خان کو کیوں فالو کرتا ہوں. ایک عمران خان سے پہلے مجھے یہ پتہ نہیں تھا, مجھے اسٹاپنگ کا پتہ نہیں تھا. مطلب جس پرسن کا جو جاب ہے, جو ڈیوٹی ہیں, وہ اس کا مجھے نہیں پتہ تھا. مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ مطلب جو ہمارا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, گورنر ہوتا ہے, ان کا کیا رول ہوتا ہے. عمران خان نے یہ ہمیں سکھایا ایز اے ٹیچر کہ ان کا یہ رول ہوتا ہے, یہ کرنا ہوتا ہے. دوسری جانب سر میں عمران خان کے جب بھی میں ایک موٹیویشن ویڈیوز دیکھتا ہوں جو یوتھ کے لیے اسپیشلی پریپیئر کرتا ہے, تو ایک بات پہ کافی زور دے دیتا ہے کہ آپ نے سیرت النبی کو پڑھنا ہے. دوسری ان کو ایک ویڈیو بھی ہے سر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے ایک بک ہے آفٹر دا پرافٹ, اس کو لازمی اسٹڈی کرنا ہے. دوسری طرف آپ نے صحابہ کرام کی بایوگرافی دیکھ کے ان سے لیڈرشپ کی کنٹینٹ نکال کے ان پہ کام کرنا ہوگا. سر مجھے تو ابھی تک کسی نے یہ نہیں بتایا تھا, کسی پولیٹیشین نے, کہ آپ سیرت النبی کو فالو کریں. ایک بندہ جس کے ساتھ میرے مستقبل کے ساتھ ساتھ میری آخرت کی بھی فکر ہے سر, تو میں اس وجہ سے عمران خان صاحب سے کافی انسپائر. اچھا, یہ کچھ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ ایک ہیرو رہے ہیں, مطلب سٹار رہے ہیں کرکٹ میں, اس نے بڑا نام پیدا کیا, تو یہ بھی وجہ ہے؟ سر کرکٹ کے ٹائم پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں کرکٹ کو اتنا نہیں اچھا, میں نے میچز عمران خان صاحب جب میں نے ایف ایس سی کی 2018 میں, اس کے بعد میرا تھوڑا شوق آیا پولیٹکس سائٹ پہ, تو میں نے عمران خان کو سب سے پہلے اسٹڈی کرنا سٹارٹ کیا, کیونکہ ہمارے جتنے بھی نوجوان تھے کالج میں وہ عمران خان کو کافی فالو کرتے تھے, تو میں نے بھی سوچا کہ میں فالو کروں. سر میں نے اس کا ایک ویژن جو ہوتا ہے ہر ایک پارٹی کا, میں نے وہ دیکھا. پیپلز پارٹی کا جو ویژن تھا روٹی کپڑا مکان, اس پہ جب میں نے سوچ لیا تو پیپلز پارٹی کے دوری حکومت میں روٹی کپڑا مکان, ہمارے قبائلی اضلاع کو روٹی کے بدلے مواد ملا, مکان کے بدلے ہمیں خیمے ملے, اور جو کپڑے تھے اس کے بدلے ہمیں کفن ملا. وہاں پہ جو آپریشن ہوئے تھے ہمارے جو خواتین اس میں شہید ہوئے تھے نوجوان. دوسری طرف میں نے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی اسٹڈی کیا, ان کا بھی جو وہ ووٹ کی عزت, تو ابھی ماشاءاللہ وہ خود ووٹ کو عزت دے رہی ہے. دوسری طرف ایک بندے نے مدینہ کی ریاست کی بات کی تھی, حالانکہ جو وعدے عمران خان صاحب نے اس ٹائم میں کی تھی اس میں کچھ پوری بھی نہیں ہوئی, اس کو میں مانتا ہوں. لیکن وہ جو 3 سال تھے سر ہم نے وہ امن و امان میں گزارے تھے, نہ کوئی ڈرون اٹیک, نہ کوئی ٹارگٹ کلنگ, نہ کوئی بدامنی.
تو اس وجہ سے میرا قابل لگاؤ اور بھی بڑھ گیا خان صاحب سے کہ کم از کم ہمیں تو ایک امن پروٹیکشن آف لائف تو پرووائڈ کرتا ہے. اچھا، مدینہ کی ریاست کی آپ نے بات کی تو یہ بھی مطلب اس کے اوپر ایک عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگتا ہے کہ وہ مذہب کارڈ کا بڑا جو ہے نا طریقے سے استعمال کرتے ہیں. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ سارا مدینہ کی ریاست کے یہاں مطلب گراؤنڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا مطلب مذہب کارڈ کا استعمال تھا؟ نہیں سر، مذہب کارڈ تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں نہیں کہہ سکتے سر؟ اگر دیکھا جائے انہوں نے جو مدینہ کا ریاست کا جو وعدہ کیا تھا، ہاں میں اس کو مانتا ہوں کہ وہ پورا نہیں ہوا، لیکن ان کا جو تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ یوتھ کو وہ سیرت النبی کا بتانا، ان کا وہ درس دینا، سر یہ بھی تو کم نہیں ہے نا کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو. ہاں مدینہ کا ریاست کا جو خان صاحب نے بولا تھا وہ پورا نہیں ہوا، بالکل میں اس کو مانتا ہوں. اچھا، یہ عمران خان صاحب تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا کہ جیل میں ہے، جی تو سارے پارٹی کے اندر بھی یہ بحث ہو رہی ہے، پارٹی کے اندر کافی گروپس بھی ہیں، جی جو نوجوان ہیں انہوں نے بھی، یعنی یہ جو یوتھ والے ہیں کچھ عرصے سے انہوں نے بھی ایک کوشش شروع کی ہے کہ اس کی رہائی کے لیے کوئی ایسا تحریک چلائیں. تو یہ مطلب کیا وجہ ہے؟ آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی، یوتھ اور سارا انصاف اس طرح کی تحریک نہیں چلا سکے جو مؤثر ہو، عمران خان صاحب کو واقعی جو ہے نا جیل سے رہا کروا دے؟ سر اصل میں اس میں جو بڑا رکاوٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہی ہے. اچھا، وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب رہا ہو جائے. اگر ہمارا لیڈرشپ چاہے کہ خان صاحب رہا ہو جائے واللہ وہ 2-3 دن میں باہر ہوں گے، لیکن سب سے بڑا رکاوٹ ہمارا اپنا ہی لیڈرشپ ہے. اچھا، وہ کیوں نہیں چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب رہا ہو؟ سر اگر خان صاحب رہا ہو جائے تو یہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں ہماری لیڈرشپ، پھر یہ عیاشیاں کریں گے. خان صاحب ہمارے جرنلسٹ صاحبان کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے انٹرویو لینے جاتے تھے تو وہ ہمیں چائے کے ساتھ بسکٹ بھی نہیں رکھتے تھے. تو وہ مطلب اتنا ایک جو قوم کے پیسے ہیں ان پہ وہ کمپرومائز نہ کرنے والا بندہ، پھر اس بندوں کی عیاشی ہوگی نہیں ہوگی. تو یہ بھی پھر آپ خان صاحب کی ایک غلطی نہیں مانتے کہ وہ کیسی لیڈرشپ وہ سامنے لائے؟ یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہے یا اس نے جو عہدے بانٹے ہیں، تو یہ مطلب وہ پھر ٹھیک لوگ نہیں ہیں؟ سر ابھی انشاءاللہ جب خان صاحب رہا ہو جائیں گے آپ دیکھ لیں گے سر، خان صاحب یوتھ کو آگے لے کے آئے گا. کیونکہ ان کو بھی سر جب انسان پہ آتا ہے نا تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے تو کسی کا پتہ نہیں چلتا. تو سر یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے انشاءاللہ وہ یوتھ کو آگے لے کے آئیں گے. جتنے یہ کمپرومائز لوگ ہیں، یہ لیڈرشپ اس سائڈ پہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، تو جو خان صاحب کے خلاف مقدمات ہیں وہ جیسے میں نے کہا تقریباً 300 سے زائد ہے، تو اب وہ اس طرح مطلب ہر کیس میں اس کی ضمانت ہو، اس طرح تو وہ رہا نہیں ہو سکتے. وہ ایک پاکستان کے اندر جو ایک روایت چل رہی ہے کہ آپ کمپرومائز کریں گے، آپ جو ہے نا سمجھوتا کریں گے، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا اور اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کمپرومائز کرے؟ نہیں سر، ہاں عمران خان صاحب بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چاہتی بھی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کمپرومائز کرے، ہمارا ڈیل مان لے. لیکن ریسنٹلی عمران خان سے جب علیمہ صاحبہ کا وہ ملاقات ہوا تھا تو خان صاحب نے پھر بھی یہ کہا تھا کہ میں جیل میں مرنا پسند کروں گا لیکن ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا. وہ تو تیار ہیں، وہ تو زندگی بھر جیل گزارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ڈیل کرنے کے لیے وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا. مجھے اپنے لیڈر پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ. عمران خان صاحب اگر لیڈرشپ سائڈ سے ہٹیں، یوتھ کو آگے آنے دیں، تو میں سر آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ ودن 1 ویک عمران خان صاحب باہر ہوگا. ویسے یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں اس سے جو لوگ مل رہے ہیں وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ جیسے خان صاحب اب خود وہ چاہتے ہیں کہ وہ جیسے اسٹیبلشمنٹ سے اس کا کمپرومائز ہو، کوئی بات چیت ہو، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ نہیں چاہتی کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی بات ہو. سر عمران خان صاحب سے جس کی ملاقات ہوتی ہے، جو باہر آتا ہے، ان میں اگر آپ کو کہوں تو میں علیمہ آفاق کو فالو کرتا ہوں. علیمہ آفاق اکثر جو اوتھینٹک نیوز ہوتی ہے نا اچھا، وہ شیئر کر دیتی ہے. سر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کا کیوں کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر مذاکرات ہو جائیں؟ سر یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہاں پہ حکومت ہی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی ہے ماشاءاللہ.
دوسری ان کو جو ڈیل پیش کیا جائے، جیسے حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ایک یہ ڈیل دیا گیا تھا کہ آپ مطلب آگے خاموش رہیں، تو کہتا ہے کہ میں ڈیل کروں گا، لیکن میرا ڈیل یہ ہوگا کہ جو 9 مئی کی CCTV فوٹیج ہے وہ آپ نے لا کے کورٹ میں پریزنٹ کرنی ہوگی، دوسری یہ ہے کہ جو مینڈیٹ ہے وہ آپ نے واپس کرنا ہوگا، اور چپ تو میں بیٹھوں گا ہی نہیں، تو اس ڈیل کے لیے تیار ہے۔ ہدایت دانش، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے سوالات کے کھل کر جوابات دیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔